ہے۔ پاکستان کے اندر جو سیاسی نظام قائم ہے، جو سیاسی جماعتیں قائم ہیں، جو کرپٹ پولیٹیکل ماڈل قائم ہے، ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر خلافت راشدہ کی طرح کے لیڈرز نکل سکیں۔ ہمارے ہمسائے میں ایران ہے، ایران نے اپنا ایک پولیٹیکل ماڈل بنایا ہے۔ ایران کے اندر کوئی سیاسی جماعتیں نہیں ہوتی، ایران کے اندر فری فار آل، فری ڈیموکریسی اور فل الیکشن کرتے ہیں وہ، اور اپنے ملک کے بہترین آدمیوں کو سلیکٹ کر کے اپنے ملک کا سربراہ بناتے ہیں جو اپنی قوم کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ ایران کا سربراہ آج بھی اپنے اسی گھر میں رہتا ہے جو اس کے باپ نے 40 سال پہلے خریدا تھا، اس کے پاس 40 سال پرانی گاڑی ہے، اپنے دفتر میں کھانا نہیں کھاتا، اس کی بیوی سینڈوچ بنا کے دیتی ہے تو وہ کھاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ راتوں کو مدینے کی گلیوں کے چکر لگایا کرتے تھے، اور جس گھر سے رونے کی آواز آتی وہاں پوچھتے، اور پھر جب کھانا پہنچانا ہوتا تو بیت المال سے بوری اپنے کندھے پر رکھ کر لے کے جاتے تھے۔ جب غلام کہتا تھا میں اٹھا لوں گا تو فرماتے تھے قیامت کے دن تو میرا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ میرا بوجھ ہے، مجھے اٹھانے دے۔ قائد اعظم اسی طرح، یقین کیجئے خلافت راشدہ کے اسی ماڈل پہ، کیونکہ قائد اعظم کا رول ماڈل بھی خلافت راشدہ ہے، جس کو وہ بتا چکے اپنے ڈاکٹرز کو، اپنے معالجین کو، کہ یہ فیضان نبوی سے جو ملک ہم نے بنایا ہے، مجھے امید ہے کہ آنے والی نسل اس کو خلافت راشدہ پہ تیار کرے گی۔ قائد اعظم بھی مہاجرین کے کیمپوں میں راتوں کو چکر لگاتے ہیں، سوتے ووں کے اوپر رضائی ڈالتے ہیں، یتیموں بیواؤں مسکینوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور اسی طرح آنسوؤں سے روتے ہیں جس طرح سیدنا عمر یتیم بیوہ بچیوں کو کھانا کھاتے دیکھ کر آنسوؤں سے رویا کرتے تھے۔ لیکن صداقت، دیانت، ایمانت اور امت مسلمہ کے ساتھ اور امت رسول کے ساتھ محبت میں، اس کے ساتھ وفاداری میں آپ نے حق ادا کر دیا جو قرون اولیٰ اور خلافت راشدہ کے مسلمانوں کی مثال تازہ کرتی ہے۔ اگر ہم کو اکنامک ماڈل بنانا اس ملک میں تو ایسا جیسے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، کہ جہاں لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، جہاں مسلمان دمشق سے چلتا تھا اور چین تک تجارت کرتا تھا اور اس کو سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ آج آپ بینک سے پیسے نکال کر گھر نہیں جا سکتے اور آپ کو پولیس کا ڈر ہوتا ہے۔ ہماری اس پولیس میں اللہ کے ولی اور درویش بھی بستے ہیں، پاکستان کے ہر محکمے میں اللہ کے ولی اور درویش اور فقیر بستے ہیں۔ کسی کو اسٹیریوٹائپ مت کیجیے گا، ان سیاستدانوں میں بھی اللہ کے ولی اور درویش ہیں۔ آج بھی ایسے سیاستدان موجود ہیں جو اپنی جان مال خرچ کر رہے ہیں اس پاکستان کے لیے۔ پاکستان فوج، نوجوان، یوتھ، ایک مثال آپ کو دیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ پاکستان بننے کے تھوڑے عرصے کے بعد پاکستان ریلویز، ایک کنڈکٹر ٹکٹ چیکر ٹکٹ چیک کرتا ہے ایک ڈبے میں جا کے، تو وہاں ایک بڑھیا کونے میں رو رہی ہوتی ہے۔ وہ بڑھیا روتے ہوئے کہتی ہے کہ بابو میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے، میں لٹ کے آئی ہوں، میرا خاندان تباہ ہو گیا، میرے پاس پیسے نہیں، میں ٹکٹ کے پیسے کہاں سے لاؤں؟ تو تمام مسافر بھی التجا کرتے ہیں ٹکٹ چیکر سے کہ بابو اس کو معاف کر دو، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، ایک بڑھیا چلی جائے گی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ ٹکٹ چیکر کہتا ہے امن نہیں، اگر میں نے تمہیں مفت جانے دیا تو پاکستان کیسے چلے گا؟ نئی ریلویز ہے، نیا پاکستان بنا ہے، ہمیں پیسے چاہیے اس کو چلانے کے لیے۔ لیکن ابھی ہماری بات ختم نہیں ہوئی بچوں، لیکن میں تمہارے لیے ایک رعایت کر سکتا ہوں، میں خود بھی غریب ہوں، لیکن تمہارے ٹکٹ کے پیسے میں خود اپنی جیب سے دیتا ہوں۔ میرے بچوں، اس پاکستان سے عشق کرو، یقین کرو، ہم اللہ کی قسم کھا کے تم سے کہتے ہیں کہ تم خلافت راشدہ کا نظام چاہتے ہو، اللہ تم کو یہ نظام دے گا۔ پہلے اپنے اندر وہ صداقت اور دیانت اور ایمانت پیدا کرو جو خلافت راشدہ میں بندہ مومن کی معراج ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے، اعمالکم ومالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران بنیں گے۔ اگر ہمارے حکمران آج یہ ہیں جو آج ہیں، تو پہلے اپنے اندر دیکھو کہ ہم نے کیا کوتاہی، غلطی، کوتاہی، استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ مالک ہم سے کیا کوتاہی ہوئی کہ آج ہم پر مصیبہ من مصائب الامہ، امت کی مصیبتوں میں سے مصیبتیں مسلط ہو گئی ہیں۔ لیکن یاد رکھو، اپنے اندر اپنے وجود میں عہد کرو۔ تم کو آج راز دے دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کا، جو مرضی تم کرنا چاہتے ہو، اس کی بنیادی شرط کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، عشق رسول اور ادب رسول میں کبھی گستاخی اور غلطی نہ کرنا، اس پاکستان سے خیانت نہ کرنا، اللہ تمہاری عزت اور آبرو کی حفاظت کرے گا۔
اپنی ذات میں اگر تم کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہو تو پہلے صادق اور امین بنو. دنیا قسم کھائے اور گواہی دے کہ تمہارے آگے ہیرے جوہرات اور نوٹوں کے انبار رکھ دیے جائیں، لیکن پاکستانی نوجوان اس حرام رزق کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے. ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ میں نے آج تک رشوت نہیں لی. ہم نے پوچھا کبھی رشوت آفر ہوئی؟ کہتے نہیں. پھر کیا کمال کیا؟ کمال تو یہ ہے کہ تمہارے آگے شیطان وسوسوں کے، دولت کے، حرام کے انبار لگا دے. آج ہماری امت کا سب سے بڑا المیہ جو اس امت کا جس نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا پاکستان کو، وہ دہشت گردی، فساد فی الارض ہے اور خیانت ہے. بیت المال کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے جیسے ذاتی جیب خرچ. وہ بیت المال جس کو ہمارے بڑے بات کرنے سے پہلے چراغ بجھا دیا کرتے تھے کہ یہ ذاتی استعمال میں کہیں نہ آ جائے. جب انتقال فرماتے تھے تو سرکاری وظیفہ واپس کر دیا کرتے تھے، اپنی جیب سے ریاست اسلامیہ کو دیا کرتے تھے کہ کہیں اللہ کے رسول کے آگے قیامت میں رسوا نہ ہونا پڑے. آج اس ارب پتی، کروڑ پتی حکمران، ایم این ایز اور ایم پی ایز یتیم و بیواں مسکینوں کے زکات پر عمرے اور حج کرنے جاتے ہیں. بے شرم لوگ. میرے بچوں، اس شہر کا نام اسلام آباد ہے. یہ پاکستان کا دارالحکومت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عجیب کرم دیکھو کہ اردو زبان میں دارالحکومت کے لیے جو دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ دارالخلافہ ہے. آج ہم اللہ کے حکم سے عہد کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس پاکستان کو، اس اسلام آباد کو دارالحکومت سے ہٹا کر دارالخلافہ بنائیں گے انشاءاللہ. اس دنیا میں صرف 2 شہر ہیں جن کے نام کے آگے اسلام لگتا ہے. 1453 میں جب مسلمانوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، جس کے فتح کرنے کی بشارت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں فرما دی تھی. 900 سال تک مسلمان سپہ سالار قسطنطنیہ فتح کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور یہ نصیب سلطان محمد فاتح کے نصیب میں آتی ہے 1453 میں. کانسٹینٹینوپل کا نام تبدیل کر کے اسلام بول رکھا جاتا ہے. وہ شہر جہاں سے اسلام کا بول بالا ہوگا، وہ شہر جس کی وجہ سے اسلام کو عزت ملتی، جو اسلام کو عزت دیتا ہے. اسلام کو عزت دینے والا شہر اسلام بول، اسلام جس کو آباد کر رہا ہے. بعد کے آنے والے مسلمان جب راہ سے بھٹک گئے تو اسلام بول کا نام تبدیل کر کے استنبول کر دیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور شہر آباد کیا جس کو اقبال خوشخبریاں اور بشارتیں دے گئے تھے کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد. پھر یہ ایک اور شہر آباد ہوتا ہے جس کا نام اسلام آباد رکھا جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 حدیث مبارکہ ہیں جنہوں نے اب پورا ہونا ہے. ان حدیث مبارکہ کو پورا کرنے کے لیے اگر ہماری زندگیاں صرف ہوتی ہیں تو یہ شہادت کی زندگی. ہم اس راہ میں مارے جاتے ہیں تو یہ شہادت کی موت ہے. انشاءاللہ ہندوستان ایک دفعہ پھر مسلمانوں کے ہاتھ فتح کیا جائے گا، اور وہ فیصلہ کن جنگ ہوگی. یہ جو 4th جنریشن وار یہ ہمارے خلاف مسلط کر رہے ہیں، یہ جو اس امت مسلمہ کو محمود غزنوی، غوری، ٹیپو، طارق، خالد کے بیٹوں کو چھیڑ رہے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے. یہ روئیں گے اس دن جس دن ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ان کا قصہ تمام کر دیں گے. اب اور دوسری حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری ہونی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی بشارت فرما دی ہے کہ آخری دور میں خلافت علی منہاج النبوہ دوبارہ قائم ہوگی. دوبارہ وہ نظام قائم ہوگا جس کی بنیاد خلافت راشدہ پہ ہوگی. اس اسلام آباد سے، اس پاکستان سے خیانت نہ کرنا. اس محفل سے نکلو تو تمہاری زندگیوں میں یہ فیصلے اپنے وجود سے کر لو کہ تم غلام اقبال خریدتے ہوئے گھر جاؤ گے، تم قرآن و سنت کو اپنی روشنی بناؤ گے، تم اس پاکستان کو اپنی جان و مال اور عزت اور آبرو سے اس طرح محبوب کر لو گے جس طرح اس وقت مسلمانوں نے مدینہ النبی کو کیا تھا. کہ آج یہ مدینہ الثانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم اور فیضان سے بننے والا ملک، خلافت من اعلی منہاج النبوہ کے لیے مرکز بننے والا، مسلمان فوج اور مجاہدین کے مرکز بننے والا، اور آنے والے وقتوں میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام امت مسلمہ کی قیادت کرنے والا مرکز. یہ نصیب، یہ خوشخبری اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا. اللہ بہت بے نیاز ہے، اللہ بہت بے نیاز ہے. اگر تم اس کا کام نہیں کرو گے، یستبدل قوم غیرکم ولا تضرہ شیئا، وہ آپ کو بدل کے رکھ دے گا، کسی دوسری نسل کو لے آئے گا، ایک نسل اور انتقال کر لے گا. اللہ الصمد بے نیاز ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کر دو، اپنے آپ کو پاکستان کے حضور پیش کر دو. کوئی فساد فی الارض نہیں کرنا، کوئی آگ نہیں لگانی، کوئی ٹائر نہیں جلانا.
لیکن اپنی ذات کو وہ مرد مومن بنو